بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب ایک انسان ایک مکمل عقل رکھتا ہے تو بلا آخر ایک دن وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ آیا وہ اس دنیا میں کیسے آیا، اس کو کس نے اس کی مرضی کے بغیر پیدا کیا، اور یہ کائنات کو بھی کس نے تخلیق کیا، آیا اس کے بنانے والا خدا کیسا ہے۔ یہ تمام تر سوالات ایک مکمل انسان جو پختہ عقل رکھتا ہے اسے اپنی زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے تعارف سے واقف ہو کہ آیا اس کا خدا کون ہے، کیوں اس نے اس کو پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے کیا۔ یہ تمام تر جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل ریسرچ ود عباس کو سبسکرائب، لائک اور آگے شیئر کر دیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ایک حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے کسی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ پس جب تم میں سے کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ اس حدیث سے تو ہمیں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تخلیق کے متعلق ہم نہ تو کچھ بول سکتے ہیں اور نہ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک متشابہ چیز ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ کرم ہے کہ ہم نے بنا اللہ کو دیکھے اس کے رسولوں، اس کی کتابوں کو نازل ہوتے اور قیامت کے دن اور اسی طرح ملائکہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اسی کے علاوہ غیر مسلموں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ڈھونڈنے اور اسی طرح دوسری تحقیقات سے ہمیں یہ واضح کیا ہے کہ اس دنیا کو بنانے کی ایک سپر پاور، ایک قوت ہے جو اس تمام تر نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ چند اسرائیلی روایتوں اور کچھ محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات سے پہلے اللہ اکیلا تھا اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی خدائی کو واضح کرنے کے لیے اس نے یہ تمام تر تخلیقات کی ہیں، اور اس کے بعد بہت سے ایسے سائنسدان جو کہ غیر مسلم تھے، جن میں سے کچھ کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اور کچھ نے سائنس کے ذریعے کھوج نکالا کہ اس تمام تر نظام کے پیچھے کسی بہت بڑی قوت کا ہاتھ ہے جو بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہا اور وہ اس تمام تر نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ اور سائنس ایسے علم کو کہتے ہیں، ایسے تجربے کو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے ختمی انجام تک پہنچتا ہے تو ہم اس پر کوئی بھی شک و شبہ نہیں کر سکتے، اور یہ تمام تر تحقیق غیر مسلموں نے کی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے 384 BC میں ارسطو نے سائنس کو ایجاد کیا۔ اس کے بعد دو سائنسدان ایمنل کانٹ اور کلارک مارکس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تمام تر تخلیق یعنی کہ کائنات ایک خاص مادے سے بنی ہے اور یہ تمام تر نظام خود بخود چل رہا ہے۔ اور اس دعوے کے بعد 1859 میں چارلس ڈارون نے اس سے بھی آگے کی ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ بندر سے ہوتے ہوئے انسان مختلف اشکال سے انسانی مخلوق میں تبدیل ہوا، اور اس کو اس نے تھیوری آف ایولوشن کا نام دیا، جس سے عیسائی بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اسی کے ساتھ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ تمام تر کائنات اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے، نہ تو کوئی سیارہ اور نہ کوئی ستارے اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں۔ لیکن 1929 میں ہبل امریکن ایسٹرومر نے کیلیفورنیا کے اندر ایک دوربین کو نصب کیا اور یہ مشاہدہ کیا کہ تمام تر کائنات یعنی کہ سیارے اور ستارے حرکت میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور بڑا دعویٰ بھی کیا گیا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے یہ کائنات تخلیق میں آ گئی، اور اسی دور کے اندر ہی آئنسٹائن نے بھی اپنی سائنسی تجربات اور مشاہدات سے یہ بگ بینگ تھیوری کا ایک نظریہ اس پوری دنیا میں واضح کر دیا، یعنی کہ ایک بہت بڑے دھماکے سے یہ تمام تر کائنات تخلیق میں آ گئی۔ اس کے بعد ایک اور سائنسدان جارج کیمبف نے 1948 میں یہ کہا کہ اگر یہ کائنات دھماکے سے تخلیق میں آئی ہے تو اس دھماکے کی کوئی ریڈیشن، کچھ اثرات تو فضا میں موجود ہوں گے، جس سے ہمیں یہ واضح ہو کہ آیا یہ کائنات اس دھماکے سے ہی تخلیق میں ہوئی ہے۔ اور بالآخر 1865 میں دو سائنسدان پینزیاس اور رابرٹ وینسل نے اس ریڈیشن کو ڈھونڈ نکالا جو کہ کائنات میں دھماکے سے تمام تر اثرات موجود تھے، جن پر ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ اور اسی طرح آئنسٹائن کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ یہ تمام تر کائنات بھی حرکت میں ہے۔ اس کے بعد 1899 میں امریکہ نے ایک اسپیس شٹل تیار کیا تاکہ ان اثرات کو مزید ڈھونڈا جائے، اور اس نے 8 منٹ میں اس تمام تر ریڈیشن کو ڈھونڈ نکالا۔
اور اسی کے ساتھ انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ تھیوری نہیں فیکٹ ہے۔ اور اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ جو فزکس کا ماہر تھا، اس نے بھی اپنے تمام تر تجربات اور مشاہدات سے یہ تمام تر نتیجہ نکالا، کائنات بالکل حرکت میں ہے اور بگ بینگ تھیوری بھی ہوئی، لیکن اس تمام تر کے پیچھے کسی بہت بڑی طاقت کا ہاتھ ہے، کیونکہ اس تمام تر معاملات کے درمیان جو بیلنس اس کائنات کا برقرار رکھا گیا ہے وہ خود بخود سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی پاور ہے۔ اور اس نے اس دعوے کو اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں بھی یہ واضح کر دیا کہ اس دھماکے کے پیچھے بہت بڑی پاور کا ہاتھ تھا، یہ خود بخود نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد امریکہ کے مشہور رسالے نیوز ویک کے فرنٹ پیج پر سائنس فائنڈز گاڈ، یعنی کہ سائنس نے خدا کو کھوج نکالا، شائع کیا گیا۔ اس کے بعد 1955 میں دو سائنسدان جیمز واٹسن اور فرانسس کلارک نے جینز کو دریافت کیا اور یہ واضح کر دیا کہ تخلیق خود بخود نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کے بعد ایک تیسرے نمبر پر نظریہ آیا جسے فیکٹ آف کریشن کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور سائنسدان جس نے 1997 میں پیٹرک گیلن نے اپنی کتاب گاڈ دا ایویڈنس میں لکھا کہ پچھلی چند دہائیوں سے جو تمام تر تجربات ہوئے اس سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تخلیق خود بخود نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سپر پاور کا ہاتھ ہے۔ دوستو، یہ تو تھا پہلا مرحلہ جس میں سائنسدانوں کے تجربات، مشاہدات اور سائنس نے یہ واضح کیا کہ اس کائنات کی تخلیق خود بخود نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پاور کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد انگلینڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی برمنگھم یونیورسٹی میں 30,000 کے قریب کتابوں کو جمع کیا گیا، کیونکہ وہ پہلے جنگ کے تمام تر ذخائر وہ بالکل ضائع ہو چکے تھے۔ اس میں انہیں ایک بھیڑ یا بکری کی کھال کے اوپر چند حروف ملے جن کو انہوں نے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ، ایک ایسی ٹیکنالوجی جس سے آج کسی قبر یا ایسی کوئی بقایات جسے اگر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے چیک کیا جائے تو وہ 50,000 سال پہلے کی تمام تر نشانیوں کو واضح کرتی ہے کہ آیا وہ ہڈی یا بقایات کسی عورت مرد کی تھی، اس کی کیا رنگت تھی اور کس کنڈیشن میں تھی، وہ تمام تر اس ٹیکنالوجی سے پتہ چلتا ہے۔ جب انہوں نے ان اوراق اس تمام تر جلد کو چیک کیا تو انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ 1450 سال پہلے لکھا گیا قرآن مجید ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور نسخہ ٹاپ کاپی میوزیم ترکی میں بھی موجود ہے۔ دوستو، یہ تمام تر مشاہدات اور تجربات 19ویں صدی کی سائنس کی تمام تر کوشش سے ہمیں واضح ہوتے ہیں، جبکہ 1450 سال پہلے اور بلکہ اس سے بھی 1000 سال، نہ جانے کتنے ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر تخلیق کی اور لوح محفوظ اور قرآن مجید میں واضح ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ اسی طرح آیت الکرسی کے ترجمے میں بھی ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت ہی بلند ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم و غفور ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی قرآن مجید کی چند آیات جس میں زمینوں، آسمان اور کائنات کی تخلیق کے متعلق ہمیں واضح ثبوت ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ 19ویں صدی میں وہ تمام مشاہدات اور تجربات جو سائنس کی مدد سے کیے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ڈھونڈا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں وہ تمام تر واضح کر دیے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمام مشاہدات اور تجربات سے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو بھی واضح کیا جاتا ہے جس سے ایک انسان اپنے حقیقی مالک کو پہچاننے میں اسے آسانی ہوتی ہے۔
تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی عبادت اور اس دنیا میں آنے کے مقصد سے ہماری کوشش اور اپنی طرف ہمیں رغبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔